عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق غور سے سماعت فرمائیں۔ قصیدہ بردہ شریف شعر نمبر 65۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجن تحتف والانوار ساطعۃ والحق یظہر من معنی ومن کلمی۔ الجنو تہتفو، ہتفا یہتفو کے معنی ہے آواز بلند کرنا، نعرہ لگانا، اور ساطعۃ لمع یلمع کے معنی میں روشنی کا چمکنا یا بکھیرنا، روشنی کا پھوٹنا، بکھیرنا، پھیلنا۔ والحق یظہر، یظہر ظاہر ہونا، مانن ومن کلم لفظ ہے، مانن کے معنی معنی یعنی باطن سے، اور کلم کے معنی لفظ، لفظ سے، لفظ اور معنی سے یعنی ظاہر اور باطن سے یہ مراد ہے۔ اور ترجمہ سماعت کریں۔ والجنو تہتفو، جنات نعرہ لگا رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت باب سعادت ہوئی تو جن نعرے لگا رہے تھے۔ والانوار ساطعۃ، اور روشنیاں پھوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، ہر طرف روشنیاں پھیل رہی تھی، انوار جگمگا رہے تھے۔ والحق یظہر، اور حق ظاہر ہو رہا تھا، من معنن ومن کلمی، حق ظاہر ہو رہا تھا لفظ اور معنی سے، ظاہر اور باطن سے۔ یہاں معنی سے مراد، باطن سے مراد ہے، جیسے مجوسیوں کی حالت خراب ہو گئی تھی، ان کا آتش کدہ بجھ گیا تھا، ساوا والوں کو اس سے غم لاحق ہوا تھا، اور ان کی جو ندی تھی وہ خشک ہو گئی تھی، کسریٰ کے محل کے کنگورے گر پڑے تھے، یہ سب معنوی طور پر تھے۔ اور لفظ کے طور من کلم، کلم کے طور پر یعنی ظاہری طور پر، جیسے جن نعرے لگا رہے تھے، احبار اور رہبان گفتگو کر رہے تھے، یہ اور اس طرح کی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ظہور پذیر ہوئیں، اسی کی طرف کلم سے اشارہ ہے۔ سماعت کریں۔ الجن تہتف والانوار ساطعۃ، جن نعرے لگا رہے تھے اور انوار جگمگا رہے تھے۔ والحق یظہر من معنی ومن کلمی، اور حق معنی اور لفظ سے ظاہر ہو رہا تھا، لفظ اور معنی سے ظاہر ہو رہا تھا، معنوی طور پر اور ظاہری طور پر۔ المراد بہذا البیت الجنات ترفع اصواتها والانوار والاضواء تنتشر وتتفرق وفيها وبسببها نبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورسالته تبدو وتظهر من معنن أي من باطن كسطوع الأنوار وانتشارها واختلالها للمجوس، وكذلك تبدو من كلام أي من ظاهر كهدف الجن وكلام الأحبار والرهبان۔ عموا وسموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمع۔ عمو سمع اسمع سے، عمیا یا عما، اس کے معنی ہے اندھا ہونا، اور سمو یہ سما یسم و نصر ینصر سے، اس کے معنی ہے بہرا ہونا۔ عمو وہ اندھے ہو گئے تھے، یعنی مکہ کے مشرکین اندھے ہو گئے تھے، وہ سمو اور بہرے ہو گئے تھے۔ فاعلان البشائر، تو خوشخبریوں کا اعلان، لم تسمع سنائی نہیں دیتا تھا، خوشخبریوں کا اعلان نہیں سنائی دیتا تھا۔ وبارقۃ الانذار،
اور ڈرانے کی بجلی، وارننگ کی بجلی، لم تشمی نظر نہیں آتی تھی. بجلی چمکتی تھی ڈرانے والی، وہ لم تشمی نظر نہیں آتی تھی. اس میں چند الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. عمیہ یعما اندھا ہونا، اور سما یسمو بہرا ہونا، اور بشائر یہ بشارتن یا بشرا کی جمع ہے جس کے معنی ہے خوشخبری، اور بارقتن کے معنی ہے بجلی، اور الانذار کے معنی ہے ڈرانا، وارننگ دینا. اور لم تشم یہ شاما یشیمو سے، لم تشم فعل مجہول ہے، شاما یشیمو البرق جب لایا جائے اس کے ساتھ تو معنی ہوتا ہے بجلی کو دیکھنا. تو لم تشمی بجلی نہیں دیکھی گئی، یعنی بجلی نظر نہیں آتی تھی چمکنے کے باوجود. اب ذرا سلیس ترجمہ سنیں. عمو وسمو، اہل مکہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے. فاعلان البشائر، تو خوشخبریوں کا اعلان، لم تسمع سنائی نہیں دیتا تھا. وبارقۃ الانذار، اور ڈرانے کی بجلی، لم تشمی نظر نہیں آتی تھی. یقول ناظم البیت الامام البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ای کان اہل مکہ صما وعمیا، ای ذهبت ابصارهم وانسدت اسماعهم وثقلت، ولذلك اعلانات البشارات لم تسمع لهم، وبوارق الانذار التي فيها موعظة وتخويف لا ترى لهم. من بعد ما اخبر الاقوام كاهنهم بان دينهم المعوج لم يقوم. اس شعر میں ایک لفظ ہے المعوجہ. اعوجہ یا عوجو کے معنی ہوتے ہیں اعوجاج افعلال کے وزن پر. اس کے معنی ہے ٹیڑھا ہونا. دینہم المعوجو کے معنی ہے ٹیڑھا دین، حق سے پھرا ہوا دین. اور لم یقم، یقم کے معنی ہے قائم نہ ہو سکے گا، باقی نہ رہ سکے گا. ترجمہ سماعت کریں. من بعد ما، اس کے بعد کہ، اخبر الاقوام کاہنہم، قوموں کو ان کے کاہنوں نے یہ خبر دی تھی، بِأَنَّ دِينَهُمُ الْمُعْوَجَّ، کہ ان کا ٹیڑھا دین یعنی ان کا حق سے پھرا ہوا دین، جھوٹا دین، لم یقومی قائم نہ رہ سکے گا، باقی نہ رہ سکے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان اہل مکہ کو نہیں سنائی دیا اور بجلی نہیں دکھائی پڑی، اس کے باوجود کہ ان کے کاہنوں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کا حق سے پھرا ہوا جھوٹا دین باقی نہ رہ سکے گا. تو کم سے کم کاہنوں کی بات کا بھی اعتبار کرتے یا دھیان دیتے تو حق بات سمجھ میں آ جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت حق ہے. معنی ھذا البیت ای اخبر کاہن اہل مکہ بان دینہم الکاذب المائل عن الحق، ای دینہم دین الکفر لا یقوم ولا یبقى، مع ذلك لم تسمع الاعلانات ولم تر البوارق لهم. وبعد ما عاینوا فی الافق من شہب منقذة وفق ما فی الارض من صنم. وبعد ما عاینوا، بعد ما عاینوا میں جو ما ہے یہ فعل ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے ابھی آپ نے اوپر کے شعر میں پڑھا من بعد ما اخبر الاقوام کاہنہم، میں ما یہ مصدریہ ہے جو فعل ماضی کو مصدر بنا دیتا ہے. حروف مصدر 3 ہیں، ما ان انا. ما فعل ماضی کو، ان فعل مضارع کو، اور انا جملہ اسمیہ کو مصدریت کے معنی میں لے آتا ہے. وبعد ما عینوا فی الافق، بعد ما عینوا فی الافق، افق میں دیکھنے کے بعد، یعنی اہل مکہ نے افق میں دیکھا. کیا دیکھا؟
من شہب منقذۃ، گرتے ہوئے شہاب ثاقب کو، گرتے ہوئے شعلوں کو، وفقا ما فی الارض من صنمی، زمین میں وفقا ما اس کے موافق جو زمین میں بت تھے، یعنی جس طرح حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بت سب کے سب سرنگوں ہو گئے تھے، گر گئے تھے زمین پر جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، تو اسی طرح سے افق میں آسمان کے کناروں میں انہوں نے دیکھا کہ شعلے گر رہے ہیں، جن سے شیطان شعلے گر رہے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کر کے زمین میں بتوں کے گرنے کی طرح سے۔ ان سب باتوں کا مشاہدہ کیا ان لوگوں نے، اس کے باوجود انہوں نے اس سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی۔ معنی حاضل بیت انہم رأوا وعاینوا فی افق السماء شعلة تسقط من السماء کما رأوا وعاینوا الاصنام تتساقط علی الارض وبعد ذلك أي مع ذلك لم تر البوارق ولم تسمع البشارات ولم تتعظ۔ حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزمی۔ حتى غدا یہاں تک کہ غدا بمعنی سارا، عن طریق الوحی وحی کے راستے سے، منہزم شکست خوردہ، من الشیاطین شیاطین میں سے، یقفو قفا یقفو کے معنی ہے تبعہ اتباع پیچھا کرنا، پیروی کرنا، اسرا منہزمی اسرا کے معنی ہے بعد یعنی بعد، منہزم شکست خوردہ کے بعد۔ ترجمہ سماعت کریں۔ حتی غدا عن طریق الوحی منہزم من الشیاطین، یہاں تک کہ وحی کے راستے، حتی یہاں تک کہ غدا ہو گیا، من عن طریق الوحی وحی کے راستے سے، منہزم من الشیاطین شیاطین میں کا ایک شکست خوردہ شیطان، یقفو پیچھے ہو گیا، یقفو یا پیروکار ہو گیا، پیروی کرنے لگا، اسرا منہزمی پیچھے ہو گیا، اسرا منہزمی ایک شکست خوردہ کے پیچھے بعد۔ یعنی جب آسمان سے شعلے گرنے لگے تو شیاطین میں سے ایک شکست خوردہ یعنی شیاطین میں سے ایک بھاگنے والا دوسرے بھاگنے والے کے پیچھے لگ گیا۔ مطلب جب شعلے پھینک کر کے شیاطین کو مارا جانے لگا تو ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگنے لگا، فرار اختیار کرنے لگا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو شیاطین اس سے پہلے آسمانی خبروں کو آسمان میں کان لگا کر کے سن لیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اب اس کے بعد یہ شیاطین اور جنات فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے کان لگا کر کے، تو انہیں شعلے پھینک کر کے مارا جاتا، وہ شعلے شیاطین کو لگتے اور شیاطین جل جایا کرتے تھے۔ تو ان شعلوں سے بچنے کے لیے شیاطین ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد، دنیا میں تشریف آوری کے بعد، شیاطین کو آسمانی خبروں کے سننے سے روک دیا گیا۔ اسی واقعے کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت اے حتی صار منہزم من الشیاطین اے فار منہم عن طریق الوحی یتبع منہزما اے فار منہم اے حینما ترمی الشیاطین بالشہب والشعلۃ اخذ بعضهم یفر خلف بعض کأنہم حربا ابطال ابرہۃ او عسکر بالحصا من راحتیہ رمی۔ کأنہم حربن، حربن کے معنی ہے بھاگنا، حربا یحربو نصر ینصرو سے حربن مصدر ہے۔ ابطال و ابرہا، ابرہا کے بہادر، ابطال بطل کی جمع ہے، بطل کے معنی ہے بہادر۔ ابرہا یمن کے بادشاہ کا نام ہے جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ اور عسکرن بالحصا، عسکرن کے معنی ہے لشکر، بالحصا حصا کے معنی کنکر،
من राहतैह राहतैन था, हा ज़मीर की तरफ इजाफत की वजह से नून तस्निया साकित हो गया। और राहतुन के माने हैं हाथ, हथेली। और रोमिया, ये रमा यरमी से फेले माजी मजहूल का सीगा है। रमा यरमी के माने हैं फेंकना, रोमिया फेंका गया। तर्जमा समाअत करें। कअन्नहुम, ऐसा लगता था कि वो यानी शयातीन, हरबन भागने में, अबतालो अबरहा के बहादुरों की तरह हों। यानी शयातीन को शोले फेंक कर जब मारा जा रहा था और वो एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे तो उनकी हालत वैसे ही थी जैसे अबाबील परिंदे जब अबरहा के लश्करों पर पत्थर फेंक के मार रहे थे, तो ये अबरहा के हाथियों का लश्कर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, एक दूसरे के पीछे अबरहा के बहादुर भाग रहे थे। तो इनका भागना, तो शयातीन का भागना ऐसे ही था। कअन्नहुम, ऐसा लगता था कि वो शयातीन हरबन भागने में, अबतालो अबरहा के बहादुरों की तरह हों। औ अस्करुन, या ऐसा लश्कर हो, बिलहसा मिन राहतैह रूमी। असल इबारत है अस्करुन रूमिया बिलहसा मिन राहतैह, यानी ऐसा लगता था कि कुफ्फार के लश्कर हों जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी मुबारक से रेत फेंक करके मारा था। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हथेली से रेत उनके चेहरों पर फेंक दी थी, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए थे और उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था। ऐसे ही शयातीन का लश्कर भी कुफार के लश्कर की तरह मालूम होता था। यक़ूलु अल इमाम अल बुसीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फी हाज़ल बैत, ऐ मसलु शयातीन निल मुनहज़िमीना फिल हर्ब वल फिरार का मिस्ले अशाजे अबरहा अल्लज़ीना कानू अस्हाबल फील व अबरहतो काना रईसुहुम व मलिकल यमन औ मिस्लुहुम मसलुहुम का मसले अस्करिल कुफ़ार अल्लज़ीना रुमु बिल हसा व रिमाल मिन यदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नब्ज़म बिही बादा तस्बीह मिन बेबतनिहिमा नब्ज़ल मुसब्बिह मिन अहशाए मुल्तक़िमी। इस शेर में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मानी समाअत करें। नब्ज़ल, ये बाबे नसरा यंसुरो से नबाजा यम्बुज़ु है, इसके माने हैं डालना, फेंक देना। और बिही में जो हा ज़मीर है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब राजे है। बादा तस्बीहिन बेबतन हिमा, यहाँ पे बेबतन हिमा में बतन से मुराद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की हथेली, और हिमा ज़मीर हाथ की तरफ, यानी हाथ की हथेली। और आगे लफ्ज़ है अल मुसब्बिह, मुसब्बिह सब्बहा युसब्बिहु से इसमें फ़ाइल का सीगा है, इसके माना है तस्बीह करने वाला। और मुसब्बिह से मुराद यहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं जो मछली के पेट में अल्लाह ताला की तस्बीह कर रहे थे। आगे एक लफ्ज़ है अहशा, ये हशा की जमा है, हशा के माने हैं आंत। और मुल्तक़िम, इल्तक़मा यल्तक़िमु के माने हैं लुक़मा बनाना, और मुल्तक़िम इसमें फ़ाइल का सीगा है जिसके माना है लुक़मा बनाने वाला। लेकिन चूँकि यहाँ पे लुक़मा बनाने वाली चीज़ मछली है, इसलिए मुल्तक़िम से मुराद यहाँ पर मछली है। अब तर्जुमा समाअत करें। नब्ज़म बिही, रेत का फेंका जाना, यानी हुजूर की हथेली से कुफ़ार पर रेत का फेंका जाना। बादा तस्बीहिन बेबतन हिमा, रेतों का हुजूर की हथेली में तस्बीह करने के बाद, यानी हुजूर ने ज़मीन से रेत, एक मुट्ठी रेत उठाई तो ये रेत हुजूर की हथेली में अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ने लगी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो रेत कुफ़ार पर फेंक दी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का
اپنی ہتھیلی میں اس ریت کو، تسبیح پڑھنے والی ریت کو کفار کے چہروں پر پھینکنا، تو حضور کا اپنی ہتھیلی سے پھینکنا یہ کیسا تھا؟ نبذ المسبح من احشاء ملتقمی، لقمہ بنانے والی مچھلی کے پیٹ سے، لقمہ بنانے والی مچھلی کے پیٹ سے تسبیح کرنے والے یونس علیہ السلام کے باہر نکالنے کی طرح تھا۔ نبذ المسبح من احشاء ملتقمی، یہ ایسے ہی تھا جیسے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تسبیح پڑھ رہے تھے اور مچھلی نے تسبیح پڑھنے کی برکت سے انہیں باہر نکال دیا تھا۔ تو ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مٹھی میں ریت تسبیح پڑھ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ریت کو کفار کے چہرے پر ڈال دیا تھا۔ اس شعر میں دو واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار پر جو ریت ڈالی تھی جنگ بدر کے موقع پر، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع کر دی تھی اور اس تسبیح کی برکت سے مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ سے باہر کر دیا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے ان دونوں اس بیت میں، اس مصرے میں۔ اب ذرا ایک مرتبہ ترجمہ سماعت کر لیں۔ نبزم بھی، حضور کے ذریعے ریت کا پھینکا جانا، بعد تسبیح بے بطنہما، حضور کی ہتھیلیوں میں تسبیح کرنے کے بعد، نبذ المسبح من احشاء ملتقمی، لقمہ بنانے والی مچھلی کی آنت میں تسبیح کرنے والے نبی کے باہر کیے جانے کی طرح ہے۔ یقول الامام البوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ای رمو بالحصا والحجارت بعد ما سبح فی یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ای کان رمی الحجارت والحصا بعد تسبیحها فی یدی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمی المسبح یونس علیہ السلام من بطن السمک۔